سو آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے آپ کو لگا ہو کہ یہ تو نظر ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ کبھی کبھار ایسی وہ میں کہہ رہی تھی نا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے زندگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول الکریم. زندگی میں ہر انسان دیکھیں آزمائشوں سے گزرتا ہے اور آزمائشیں ہوتی ہیں. اور ابھی ہماری کسی سے بات ہو رہی تھی, بڑا اچھا جملہ لگا کہ نظروں میں جب آئیں گے تو نظر تو لگے گی. ایک ہوتی ہے نظر کرم بھی ہوتی ہے, جو آج ہم اچھے حال میں ہیں, جتنی بھی خوشیاں ہمیں ملی ہیں نظر کرم ہے, بڑوں کی, ماں باپ کی دعائیں, استادوں کی نظر کرم, کہ اس کی وجہ سے آج ہم بہت اچھے مقام پر ہیں ماشاءاللہ. اور ایک ہوتی ہے نظر بد. اچھا, نظر کا لفظ جو آتا ہے آئی سائٹ کے لیے, اور عربی میں کہتا ہے العین, جو العین حق, جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں نا, العین کا معنی ہے کہ یعنی ہماری جو آنکھ ہے یہ برحق ہے. اور کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ابھی میں آپ سے بریک میں اپنی اسٹوری شیئر کر رہا تھا بہت بڑی, جو آپ نے الٹ پلٹ زندگی ہو جاتی ہے. میں تو بالکل اسی فیس سے گزر ہی رہا ہوں سمجھیں, کہ ابھی اس قابل لوگوں کو تھوڑا سا لوگوں کو فیس کرنے لگا ہوں, ملنے لگا ہوں, کہ وہ اکتوبر نومبر میں میں نے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا تھا ماشاءاللہ, بڑے اچھے طریقے سے, بڑی خوشیوں کے ساتھ. تو اسی خوشی میں پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نیا سال جو ہے نا وہ بیٹیوں کے ساتھ عمرے پہ گزار کے آتے ہیں انشاءاللہ. 1 جنوری تھی اور ہمارے ہاتھ میں اسی وقت, جس وقت 12 بجے شادیانے بج رہے تھے, پٹاخے پھوٹ رہے, اسی وقت میری وائف آئیں اور میں نے ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ وغیرہ اور ٹکٹ رکھے. دیکھو ساری چیز آ گئی, کل ہماری روانگی انشاءاللہ. اور 2 جنوری کو میرا ٹریول ہوا الحمدللہ بچوں کے ساتھ, اور عمرہ کیا بڑے طریقے سے ماشاءاللہ. 5 جنوری کو پھر ہم مدینہ منورہ گئے, 8 دن وہاں رہے, پھر 14 کو واپسی ہوئی. 14 کے بعد 15 کو ہم نے پھر دوبارہ عمرہ کیا, 16 کو عمرہ کیا. بیت اللہ میں اتنا اچھا موقع ملا وہاں. جب بیت اللہ کے ساتھ گئے تو بیٹیوں کی خواہش تھی کہ اللہ کرے بارش ملے وہاں کی, تو خاص جب حتیم کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو رمجم شروع ہو گئی. تو اس کی ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی تھی, بہت وائرل, ملینز کے اندر گئی وہ ماشاءاللہ. اس میں وہ نعت پڑھنا والی جو ہے نا, کعبے کا منظر, کعبے کا رونق, کعبے کا منظر. تو یہ سارے سین بہت اچھے چل رہے تھے الحمدللہ. زندگی بڑی پیاری گزر رہی تھی, انتہائی رش والی زندگی. لوگ بڑے رش کرتے ہیں میری فیملی ماشاءاللہ, کہ بھئی بہت آئیڈیل لائف ہے آپ کی, آئیڈیل کپل ہے. بڑی میری شادی بھی میری محبت کی تھی الحمدللہ, کہ میں نے پسند سے شادی کی تھی اپنی, اور اللہ نے بیٹی بھی عطا فرمائی, اللہ نے جاب بھی بہت اچھی عطا فرمائی یونیورسٹی میں الحمدللہ. 19 گریڈ میں اللہ پاک نے جاب دی, گاڑی, یعنی جو ویل اسٹیٹ سب نے جو دیا. عام گھر ہوتا ہے, خوشحال گھر, جو آئیڈیل ماشاءاللہ گھر ہوتا ہے وہ. جی تو بالکل بس ہماری واپسی کی تیاری تھی. شاپنگ بھی کی وائف نے, پرفیوم بھی لیے, پتہ نہیں تزمیاں, گھڑیاں, کیا کیا چیزیں لی. ہمارے ساتھ سے شاپنگ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان کے نام کا ایک جائے نماز بنوایا, وہ ان کو گفٹ نے وہیں دیا, بالکل بیت اللہ کے سامنے, جو وہاں پہ مکہ ٹاور وہاں سے لے کے, جو وہاں پہ ہوتا ہے نا مصلی پہ لکھ کے دیتے ہیں. پھر ایک چھوٹی سی خوب بڑی پیاری چیز دیتے ہیں, اس میں ان کا نام لکھا, شکیرہ نام تھا ان کا, وہ لکھ کے ان کو گفٹ دیا, بڑی خوش. اچھا 15 تاریخ کے بعد ان کو نزلہ کھانسی مدینہ طیبہ سے شروع ہو چکا تھا, وہاں کا بھی ٹھنڈا موسم تھا. تو مختصراً یہ کہ اب جب ساری چیزیں پرفارم کر لی, عمرہ ہو گیا, روزہ تھر کی حاضری ہو گئی, مدینہ طیبہ میں آخری رات جب ہم تھے تو بیٹھ کے وہاں پہ میں نے بچیوں کو, بیوی کو, سب کو کلمہ شہادت پڑھایا روزے کے سامنے, ایمان مفصل مجمل پڑھائی. پھر وہاں سے ہماری واپسی ہو گئی. 19 تاریخ کو ہماری سمجھے جدہ پہ قیام تھا, چچی کے گھر, وہاں سے پھر ہمیں واپس آنا تھا 21 کو کراچی. تو بس 18 سے طبیعت خراب ہونی شروع, نزلہ کھانسی نارمل, کچھ بھی نہیں, بات چیت چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا, کھا پی رہی ہے سب کچھ. اور 19 کو ذرا زیادہ ان پہ غنود کی تاریخ, تب مجھے کچھ شبہ ہوا کہ بالکل ان سے موومنٹ ہو نہیں رہی. تو ہم نے ان کو کال کیا ایمبولینس والوں کو. تو وہاں کا بڑا جو جدہ ہاسپٹل ہے اس کا ملک فہد کے نام پہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, بہت مہنگا ترین علاج ہے. فوراً وہاں سے ایمبولینس آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی سیویئر کیس ان کو وہاں ایڈمٹ کریں. وہاں لے کے ایڈمٹ کیا. ایڈمٹ کرنے کے بعد 2-3 گھنٹے میں بیٹھا رہا. 2-3 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے بلایا اندر کہ آپ اندر آئیے, آپ کی وائف فوج میں آ کے ان سے بات کر لیجیے. تو انہوں نے آنکھ کھولتے ایک دم مجھے دیکھا, مسکرائیں, ہاتھ ملایا, ہاتھ پکڑ لیا, کہنے بس ٹھیک ہو گئی, چلے گھر چلتے ہیں. میں بھی مطمئن ہو گیا, میں نے کہا چلو چلتے ہیں, چلا بس فکر نہیں کرو, 2-3 دن چلے گئے انشاءاللہ. اس کے بعد میں جا کے گھر پہ فیملی کے ساتھ آرام سے سو گیا. کہ تو اب تو ماشاءاللہ ہوش آ گیا, کیونکہ اس وقت تک نہیں تھا کہ ماتا نہیں ٹھنکا تھا کہ ہو گیا آ رہا ہے. شام میں گئے تو معلوم کوما, پھر بھی کوما کا میں نہیں پتا رہا, کوما اسٹارٹ ہو, کوما میں چلی گئی, کوما میں چلی گئی. اور ابھی آپ واپس ان کو ڈسچارج کرا کے ہاسپٹل کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا سیویئر کیسز تھوڑا ان کو ٹائم لگے گا. اب وہ کوما کے جو شروع ہوا, پھر آئی سی یو میں رکھا, اور وہ شام تک پھر وہ وینٹیلیٹر پہ لگا دیا, اور اس کے بعد معلوم ہے تو کوما میں جا چکی ہیں, اور برین ان کا کام نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا. تو تقریباً 12 مختصر 15 دن پھر اس کوما کی کنڈیشن میں رہی. لیکن میں یہاں پہ سیلوٹ پیش کروں گا گاؤں کی گورنمنٹ کو, کہ 1 ریال چارج نہیں کیا. ایمبولینس لے کے گئی ہے, انہوں نے صرف ہمارا وہ پاسپورٹ اسکین کیا, اس پہ موبائل پہ بیٹی کے اسکین کرتے ہی لمحے بھر کے اندر انہوں نے فوراً کو ایمرجنسی بھیجا, اور سارے ڈاکٹروں کی ٹیم پوری ان پہ متوجہ ہو گئی. اور 15 دن تک انہوں نے 1 ریال کا مطالبہ ہم سے جو کیا کچھ نہیں, اتنا فل ٹریٹمنٹ دیا. جبکہ وہاں کے وینٹیلیٹر ایک دن کا سمجھے 20,000 ریال 25,000 ریال ہوتا ہے. اس کے علاوہ مشینیں لگا کے علاج کرتے رہے. لیکن پھر وہ 3 فروری کو اللہ کو پیاری ہو گئی. پھر وہیں جدہ میں ان کو اللہ ہوا کہ وہیں جدہ میں ان کی تدفین ہوئی.
تو ایسا الٹ پلٹ زندگی ہوئی ہماری کہ بس میں بتا نہیں سکتا. تو اللہ نے کرم فرمایا کہ میں اس قابل ہوں. 3 مہینے بالکل میں لوگوں سے منقطع رات سمجھا, اپنی فیملی کے ساتھ وہ رہا, اپنی فیملی کے بچیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو اسٹیبل کرنے میں, اور ابھی تک ہم لگے ہوئے اسی کوششوں میں. تو یہ نظر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری سمجھے بیٹی نے کوئی ویڈیو بنائی تھی, میم اور وائف جو ہے نا ہم لوگ صحیح میں جب جا رہے ہیں پیچھے سے بنائے, ہاتھ مار ڈالا, ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں. تو وائف نہیں, وہ آخری ویڈیو ایڈٹ کر کے مجھے بھیجی کہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی ویڈیو لگ رہی ہے, وہ کافی وائرل ہوئی. لیکن اللہ پاک کے صبر دینے والے, اللہ پاک مجھے میری بچوں کو صبر دے, ان کو وہاں پہ اجر دے اور بلند مقام دے. لیکن جس فیس سے میں گزر رہا ہوں تو یہ اندازہ ہوتا ہے. اچھا, جانے سے پہلے ہم لوگ آخر رات تک بیٹھ کے میٹنگ کی فیملی نے کہ ہم لوگ ڈسکلوز کریں نہ کریں, بتائیں نہ بتائیں, چونکہ میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے اس پر. میں تو اس چیز کا کلینک کرتا ہوں باقاعدہ, میرا عارفی مرکز عارفی کے نام سے کلینک ہے, ہفتہ اتوار کو علاج کرتا ہوں. بہت پیشنٹس آتے ہیں تو میں یہ کرتا ہے, نظریں لگتی ہیں ہم پہ تو بہت, میں بھی بھگت چکا ہوں. گاڑی کی کسی تعریف ہوتی, چلتے چلتے ہائی وے پہ اس کا ٹائر نکل کے دور گر گیا. جی جی, کہ معلوم ہے بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور تعریف چل رہی ہے گاڑی کی, ایک دم ٹائر نکل کے دور گیا اور گاڑی جو ہے نا ڈگمگاتی کنارے پہ آ کے لگ گئی. تو کئی واقعات میرے ساتھ بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں. تو میں تو ان چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں. تو ایک دن پہلے تک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, ہم اس کو ڈسکلوز کریں. ہم نے کہا اب سفر اتنا بڑا ڈسکلوز کیے بغیر جا بھی نہیں سکتے. تو پھر بالکل ویسے بھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ سب کو کہتے ہیں کہ بہت امیڈیٹ فیملی کو معافیا مانگ کے جاتے ہیں, بول کے جاتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. تو وہ ایسی کہانی ہوئی کہ میں سمجھے جب میں اس کو سوچتا ہوں کہ ہوا کیا ہے نا, تو اللہ پاک نے صبر دیا. جیسے خبر آئی کہ یہ واقعہ ہو چکا تو بیٹی کو میں نے تسلی دی, گلے لگ کے روئے ہم سب آواز میں, دعائیں پڑھی, صبر کی دعا پڑھائی. پھر ان کو سب کو کہا وضو کرو اور 2 4 رکعت, 2 رکعت تو صبر کی پڑھو اور 2 رکعت شکر کی پڑھو. اللہ پاک نے ایمان پہ خاتمہ فرمایا. اور ایسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ ہوا. تو کیونکہ میرے والد صاحب کا بھی جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا, جب میرا انتقال خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میری طرف سے تم لوگ 2 4 6 رکعت شکرانے کے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمایا. تو میں نے اپنی فیملی کو بھی کہا. ماشاءاللہ آپ کی وائف نے جانے سے پہلے عمرہ کیا, عمرے کی ماشاءاللہ خوب, بیت اللہ کے دروازے پہ لپٹی چپٹی خوب جو نا ہر چیز وہ کر رہی ہیں. اچھا, اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگ اس سفر میں بار بار بہت ہم پہ رقت تاری ہوتی تھی, ہم سب روتے تھے اور گلے ملتے تھے. بیت اللہ طواف کے گلے مل کے, بچیاں گلے مل رہی ہیں, امی سے مل رہی ہیں, مدینہ طیبہ کے روزے حاضری ہو رہی ہے, وہاں گلے مل رہی ہیں. تو بس اللہ پاک آگے زندگی آسان فرمائے. بہت بڑا امتحان ہے میرے لیے, میری بچیوں کے لیے. لیکن یہ نظر کا جو معاملہ آپ نے ذکر کیا تو میں خود اس فیز سے گزر رہا ہوں کہ بڑے بڑے حادثات, یہ الٹ پلٹ ہونے والی بات ہے نا. آپ نے طلاق کا ذکر کیا, میں واقعی سے کپلز کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں. میرے پاس روحانی کلینک میں بھی لوگ آتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جیتی جاگتی بیوی اور اولاد والی بیوی, جن کی اولاد بھی ہیں, اور ان کو ڈیورس دے کے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم تو سمجھے کہ میرا کوئی سانس ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن سے ہماری وائف گئی ہیں بچیوں کا, میرا سب کے حال ہے کہ کوئی سانس ان کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا. ہر لمحے ہر چیز, ان کے سجائے برتن, ان کی کراکری, ان کا کچن, ہر چیز ایسے ان کو یاد کر رہی ہے. میں حیران ہوتا ہے بے حس مردوں پر, لوگوں پر, کہ کیسے اپنی اچھی اولاد, پیاری اولاد اور اس کی بیوی زندہ ہے اور چھوڑ کے بیٹھ گئے, طلاق دے کے بیٹھ گئے تھوڑی سی بات پر. تو اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. بہرحال اللہ پاک کا نظام ہے اور انسان کو سب چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان محسوس ہی کر سکتا, بول نہیں سکتا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی نا, میں وہ فیل کرتا ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے تشریف لے گئی تھی تو ایک تو دیکھیں پردیس, یہ تو اللہ کا شکر, پردیس میں اللہ نے چچی تھی میری وہاں پہ, ان کی پوری فیملی اتنی سپورٹیو کہ انہوں نے اتنا کوآپریٹ کیا. بیٹیوں کو تو سنبھالا ہوگا نا, بیٹیوں کو سنبھالا, پھر بیٹیوں نے مجھے سنبھالا. بیٹی ماشاءاللہ چاروں پڑھی لکھی ہیں تو انہوں نے مجھے بہت سہارا کہ ابو زیادہ ڈسٹرب نہ ہو. میں ظاہر بہت دل کا کمزور ہوں. ہمارا تو یہ حال ہے, گھر میں میرے بہت ساری بلیاں پلی ہوئی ہیں. اگر بلی کا بچہ بھی بیمار ہو جاتا ہے نا یا کچھ ہو جاتا ہے تو میری بچیاں اس کے لیے اتنا روتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں. اور گھر کا ایک فرد ممبر جو گھر کی رونق ہو اور ایک اتنا لونگ کپل ہو ماشاءاللہ. اچھا, گھر میں شوقیاں سب سے زیادہ میں کرتا ہوں بھائی مالا, مفتی محل میں شوقی نہیں ہوتی. میں لمحے لمحے کے ساتھ ویڈیو بنانا, تفریح کرنا اور وہ بھیجنا. اب میرے پاس اتنی ویڈیو ان کی جمع ہے کہ میں دیکھتا ہوں, حیران ہوتا ہوں کہ ہر لمحے کی میں ویڈیو بناتا ہے. باقی میرے بھائی بہن سب نارمل وائف ہسبینڈ والا ریلیشن ہے. میں اس عمر میں بھی بھرپور شوقیوں کے ساتھ پھر وہاں بھی میں لمحے لمحے کی ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں. بیت اللہ کے ساتھ کھڑی دعائیں مانگ رہی ہیں, کبھی کچھ کر رہی ہے, کبھی کچھ کر رہی ہیں. لگتا ہی نہیں کہ چلی گئی. ابھی بھی دل میں میرے بچوں کے ہر وقت زندہ رہتی ہیں, محسوس رہتی ہیں. ہر چیز میں, خاص طور پہ کچن میں ان کی جب جاؤ تو ہر چیز ان کی سجائی ہوئی, سیٹ کی ہوئی. فریج کھولو تو اب تک ان کے ہاتھ کے بنائے مسالے جو ہوتے ہیں نا, خواتین بنا کے رکھتی ہیں. کہ ادرک کا پیسٹ ہے. کل بھی میں تفریح کے طور پہ کچن میں کھڑا ہو گئی, تو آج میں کڑھائی پکاتا ہوں بچوں کے ساتھ نا. تو وہ ہمارے گھر میں جب کام کرنے والی بچی ہے وہ, کہ وہ باجی کے رکھی ہوئی ہے نا, وہ ہے پپیتا گوشت گلانے کے لیے نکالتی ہے. اس نے فوراً گوشت کے لیے وہ نکالا تو ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بونڈے کہلاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہلاتے ہیں, وہ بنا کے رکھے گئی تھی. وہ کباب وباب نکلتے یہ چیز بنا دوں, یہ چیز بنا دوں, یہ بنا دوں. اور کبھی بچوں کو کام کرنے کا کہتی رہی تھی, خود کرتی تھی. ماشاء اللہ اسٹاف رکھا تھا کام کر رہے ہیں. تو ایسی چٹ پٹ گئیں کہ گھر سب کچھ وہی ہے ان کی ترتیب ہرائی. ویسے تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب انسان کی جب لکھی ہوتی ہے وہ آتی ہے,
لیکن یہ نظر واقعی ہی یہ ایسی ہے کہ جو پتھر میں سوراخ کر دے، بالکل جی ہاں. اس سے بڑے ہنستے بستے گھروں کو ختم کر دے. یہ نظر ایسی ہے. سو آج اس پہ ہی ہم نے شو رکھا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی چیزیں، تصویریں، ویڈیوز اتنی عام ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی خوشی لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے، یادیں ہوتی ہیں، اور ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ایک باقی تصویریں جو گھر میں ہوتی ہیں نا وہ گم جاتی ہیں. اگر آپ بچے چھوٹے ہیں، ان کی کوئی ہنسنے کھیلنے کی آپ نے ویڈیو ڈالی ہے تو وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے سوشل میڈیا پہ. سو ہمارا دماغ میں وہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر بہت سارے لوگوں کے نانا نانی دادا دادی دوسرے ملک میں ہیں یا وہ، تو چلو وہ رشتہ دار دیکھ لیتے ہیں، وہ جن کو آپ جو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. سو اس لیے یہ سوچ کے تو سوشل میڈیا پہ ہم اپنی خوشیاں اور سب چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنے کتنے لوگوں کی زندگی الٹ پلٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے. سو بس یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود رکھیں.